ہر ایک ادارہ جو ہے وہ اس طاقت کے زور پہ بے عزت بھی ہوگا، خوار بھی ہوگا۔ انڈیا میں بھی اس طرح واقعہ ہوا تھا، اور انڈیا میں جا کے اس بریگیڈ کا یا اس یونٹ کا جو جنرل تھا اس نے جا کے ان سے معافی مانگی۔ تو لہٰذا پاکستان میں کیوں اس طرح نہیں ہو رہا ہے؟ یہ کیا مذاق ہے کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، آپ تھانے میں گھس کے پولیس والوں کو مار رہے ہیں، ان کو پھر ان کی ویڈیوز بناتے ہیں، اور یہ قانون کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے۔ اگر اس واقعے پہ ذمہ دار تمام جو فوجی ہیں اور جو ان کا کرنل ہے، ان کا کورٹ مارشل نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے فوج کی بدنامی ہوئی ہے، اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے واقعات اسکرین پہ آئیں اور دنیا تماشا کرے اور جگن سائی ہو ہماری۔ میں نے اسپیکر صاحب کو یہ کہا کہ جو پولیس والے زخمی ہوئے ہیں دعاؤں میں ان کے لیے بھی دعا ہونی چاہیے، تو اسپیکر صاحب نے منظور کی اور دعا ان کے لیے ہو بھی گئی۔ وہ اسپیکر صاحب سمجھے ہی نہیں، ورنہ وہ قطعاً دعا نہ کرواتا۔ اچھا سر، ایک سوال یہ بھی ہے کہ اسپیکر صاحب یہ بھی پوچھ رہے تھے ہوا کیا ہے، تو آپ نے انہیں ایکسپلین کیا کیا ہوا ہے وہاں پہ؟ ہم اسپیکر صاحب نے دوبارہ اس نے کہا میں نے باول نگر کا بھی کہہ دیا ہے، میں نے کہا بڑی مہربانی۔ اچھا سر، ایک سوال ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن والے واک آؤٹ کرتے ہیں، آج حکومتی ارکان واک آؤٹ کر گئے۔ یہ اسی اوان میں لاسٹ ٹائم بھی پیپل پارٹی کے ایک معزز ممبر کی ماں پہ قرم کی نشاندہی کی گئی، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم کیوں، ہمارے آج 26 سے 25 ہمارے ممبران کم تھے، اجلاس بھی ہمارے کہنے پہ بلایا گیا تھا، تو جو معزز ممبران ہیں اپوزیشن سے ان کو اپنی حاضری یقینی بنانی چاہیے، وہ نشاندہی کرتے ہم پورے ہوتے۔ اچھا شیخ مراد صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ایران نے جوابی کارروائی جو کی ہے اسرائیل کے خلاف، تو پاکستان بطور ریاست جو موقف اپنایا ہے پاکستان نے، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بالکل درست موقف اپنایا پاکستان نے؟ فلسطینیوں کے ساتھ جو اسرائیل نے کیا، اور جو کم از کم 15,000 بچے انہوں نے شہید کیے، تو اگر اسرائیل پہ ایران نے میزائل داغے یا ڈرون داغے، تو اور وہ بھی جوابی رد عمل، جب ان کے قونصلیٹ پہ اسرائیل نے اٹیک کیا، کوئی بھی خود مختار آزاد ریاست کو ہے وہ اپنی سالمیت اور آزادی پہ اس طرح کی بیلیجرنسی کو برداشت نہیں کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، اور پھر ایک بانڈ میں ہم بندے ہوئے ہیں، ایک ملزم جو ہے یا جو دشمن ہے وہ پوری امت مسلمہ کا دشمن ہے۔ اگر آج خان آزاد ہوتا تو فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اور عالمی اسلام کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے، وہ اس پہ سب سے مضبوط آواز ہوتے ہیں۔ اچھا کل کو ہارٹ میں کے دوران بھی آپ نے مومنٹم نیچے نہیں گرنے دیا، عید کے دوران بھی آپ نے لکی بربت میں ایک بڑا وہاں پر لوگوں کو وہاں پر انوائٹ کیا، ایک بہت بڑی اکٹھ ہوئی، اس کے بعد آپ پشین گئے، وہاں پر بھی ایک عظیم شان جلسہ آپ نے لیڈ کیا، کوہاٹ میں بھی آپ گئے، تو اب یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا، اور اب پی ٹی آئی کی جو کارکنان ہیں ان کا جوش و جذبہ کیسے دیکھ رہے ہیں، تحریک کہاں جا کر رکے گی؟ میں پارٹی کے ڈسپلن کے قیود کا پابند ہوں، کاش یہ نہ ہوتے تو میں اپنے تئیں تحریک چلاتا اور شاید ابھی پنجاب میں گھوم رہا ہوتا۔ ضمنی الیکشن جو ہیں ان کے لیے 4 دن یا 5 دن ہمارے پاس رہ گئے اور ہم ابھی تک نہیں نکلے ہیں، چاہیے یہ تک ہم 2 دن قبل نکل چکے ہوتے، لیکن ابھی تک ہمارے پاس شیڈول نہیں آیا ہے، اور میرا خیال ہے ہمارا وقت بہت قیمتی ہے۔ اس پہ یہ اتفاق ہو چکا ہے کہ 21 اپریل کے بعد ہم پنجاب میں احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ تو مروان صاحب 21 اپریل سے پہلے رمضان صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ 25-26 ممبر ہاؤس میں موجود نہیں تھے، ان کی غیر حاضری کا ذمہ دار آپ اپنی پارٹی کی قیادت کو قرار دیتے ہیں یا ان ممبرز کی کوتاہی ہے؟ دیکھیے، کچھ ممبران صاحبان جس طرح سد کیسر صاحب بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، عامر ڈوگر صاحب کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، اور باقی کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن اگر انتہائی ناگزیر حالات نہ ہو تو ایسے اجلاس کے اٹینڈ کرنے میں کوتاہی سے پرہیز کیا۔ کون ذمہ دار ہے اس کو؟
دیکھیے وہ جو ذمہ دار ہیں وہ ان کے گھر میں میت ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ ہماری چیف وپ۔ اچھا مرزا صاحب یہ بتا دیں ضمنی الیکشن ہے، ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے جب 20 حلقوں میں ضمنی الیکشن تھا باقاعدہ کمپین کی گئی تھی، عمران خان ہر حلقے میں گئے تھے، جلسہ کیا تھا، کیا یہ ضمنی الیکشن اتنا ضروری نہیں ہے کہ تحریک انصاف اس پہ کچھ نہیں کری، کوئی جلسہ نہیں ہے، کوئی ریلی نہیں ہے؟ پنجاب قصور ضمنی الیکشن ہے، لاہور میں ضمنی الیکشن ہے، وزیر آباد میں ہے اور بہت سے حلقوں میں ضمنی میں نے الیکشن ہے۔ عرض کیا نا، میں پارٹی کے قیود اور ڈسپلن کا پابند ہوں، جب تک پارٹی مجھے نہیں کہے گی میں اپنے کہیں نہیں جا سکتا، اور یہ پارٹی کے پارٹی کیوں انیشیٹ نہیں کر رہی؟ یہ سوال آپ کا مجھ سے نہیں بنتا ہے، انہی سے پوچھے جن کو انیشیٹ کر رہے ہیں۔ اچھا اب رمضان بھی گزر چکا، بہت سے وکلا کہہ رہے تھے، سلمان صدر صاحب نے بھی کہا کہ 25 رمضان تک خان صاحب باہر آ جائیں گے، عید بھی گزر چکی ہے، اب یہ چیزیں مزید کیا آپ کو لگتا ہے کہ لنگر آن ہوں گی عدالتوں میں بھی، یا پھر آپ کو آج عدت کیس میں خان کی سزا معطل ہونی چاہیے تھی۔ شاہ رخ ارجمن صاحب جو جج ہیں انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ اگلی پیشی پہ اگر رضوان بھائی صاحب پیش نہیں ہوں گے تو میں کارروائی جو ہے وہ اس میں سماپت کروں گا۔ آج وہ پیش ہو گئی؟ آج پھر تاریخ ہو گئی ہے۔ دیکھیں سزا دینے میں آپ نے 1.5 ہفتہ لگایا اور اپیل دائر ہوئی بھی 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ انصاف تو نہیں ہوا۔ جج صاحب کو چاہیے کہ اگلی پیشی سے پہلے اگلی پیشی سے آگے اس میٹر کو نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے حوالے سے جو ہماری اپروچ ہے کہ جی یہ عدالت جو تحریک دینا چاہیں اور جس طریقے سے سوال اب ضرورت یہ ہے کہ عدالت کو کہیں کہ جی جان چھوڑیں، اس طرح کر کے ہو گئی ہے کہ اب اس کو انصافی کہا جا سکتا ہے۔ اچھا مرزا صاحب رہائی کے حوالے سے کب دیکھ رہے ہیں خان صاحب کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں آپ؟ خان صاحب کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں؟ کشمیر میں جو آپ کا جلسہ ناکام ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، اور آگے جلسے جو ہے ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ کراؤڈ آئے گا آپ کے جلسے میں، میڈیا کوریج دے گا؟ آپ کون سے چینل سے؟ ڈان ٹی وی۔ ڈان والے تو ایسے غیر ذمہ دار سوال نہیں کرتے۔ نہیں ہم نے دیکھا ہے آپ میں خود موجود تھا نا، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا لگتا یہ ہے کہ آپ کا بھی جھکاؤ ذرا فارم 47 والے کی طرف۔ تو خان صاحب کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں؟ مرزا صاحب یہ بھی بتا دیں خان صاحب کی رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں؟ خان صاحب بھی گزر گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یا تو عدالتوں کا تقدس اور توقیر مکمل زمین بوس ہوگا، یا پھر اگر کوئی قانون ہے کوئی انصاف ہے تو پھر خان صاحب کو ہر حالت میں 20 ایام کے اندر باہر آنا چاہیے۔ بحیثیت ایک وکیل کے جس کے 32 سال اس دست کی سیاہی میں گزرے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ تاخیر پہ اس مقدمے کو نہیں لے جائے، اس کی آزادی کو نہیں لے جائے۔ کل سائفر کیس کی بھی سماعت ہے۔ ایک سوال اٹھانا چاہوں گا، بلوچستان میں 7 پاکستانیوں کو گاڑی سے اتار کر پنجاب کے شہریوں کو وہاں قتل کر دیا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے، 6 کا تعلق منڈی بہاولدین سے تھا، 1 کا وزیر آباد سے تھا، جو روزگار کی تلاش میں نکلے تھے اور انہوں نے پاکستان کراس کرنا تھا۔ تو پہلے تو آپ اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں، اور دوسرا یہ لوگ روزگار کی تلاش میں نکلے تھے، روزگار کے لیے باہر نکلے تھے، بہت سی بہنوں کا یہ سہارا تھے، تو اس واقعے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میڈیا بھی اس کو رپورٹ نہیں کر رہا۔ یہ ملک میں جتنی کارکردگی، کارروائی اور انرجی میڈیائی کی بہتری پہ صرف ہو رہی ہے، اور جتنا پیسہ جتنی طاقت 2 سال میں پاکستان تحریک انصاف وہ ایلیمینیٹ کرنے میں ضائع کیے گئے۔ اگر اس کا 10% بھی یہ پاکستان کی ریاست، اس کے ادارے، پولیس ایجنسیاں سب مل کے پاکستانیوں کو تحفظ دینے کے لیے صرف کرتی ہے تو ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکتی۔ منڈی بہاولدین کے لوگ ویسے ہی اتنے مخلص اور اتنے بہترین پاکستانی ہیں، بڑا دکھ ہوا، جنازے جائیں گے، وہ روزگار کمانے کے لیے گئے تھے۔ اور کیوں مارے گئے؟ یعنی کہ یہ صوبائیت کو اور تعصب کو ہوا دینے کے لیے، صوبوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے۔ بیچاروں کا کیا قصور تھا؟ لیکن اس پہ افسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ
मातम करना चाहिए अपने रियासत के उन इदारों को जिनको बिलियन रुपीस हम दे रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और तहफ़्फ़ुज़ जो है पाकिस्तानियों को नहीं। खैबर पख्तूनख्वा प्रैक्टिकली बदनामी की तहवील में आ रहा है 2 साल से, और यही हालत जो है बलूचिस्तान की है। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रूल ऑफ लॉ की, और फिर दूसरी जो है अमन की। ये हमारी तरबियत है। ये शायद मौजूदा वक्त के सबसे बड़े विक्टिम यही 2 एलिमेंट्स हैं। सर मरवत साहब, हमेशा ही देखा गया है जब मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और इदारों के दरमियान जब चुनाव आता है तो कोई ना कोई बीच में मरते मेहरबान होता है जो उसको गैप को फिल करता है। अवाम का आप समझते हैं अब अवाम के वसीत मफाद में एक लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है PTI, उसके दरमियान और इदारों के दरमियान कोई बीच बिठाव होना चाहिए, मुफाहमत होनी चाहिए ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। ये मेहरबान जो आता है या पहले भी आया है, ये पहले भी अगर ना आता तो मुल्क पे शायद ये हालात नाजिल ना होते। काम क्या है इदारों का, सियासतदानों का या पार्टियों का तो अपना काम है सियासत का, तो लिहाजा जिसका काम उसी को साजे। ये क्या बात हुई कि जनाब अली, देखिए हम अब मसलियतों से गुजर चुके हैं, मुल्क जिस नेज पे पहुंच चुका है, अब इसमें या मुल्क ठीक होगा या फिर ये जो आलात जिस नहज की तरफ जा रहे हैं, खुदा नख्वास्ता पाकिस्तान की सालिमियत जो है मुझे दाव पे लगी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया।